السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی ایک بار پھر پراسرار طور پر لاپتہ ہو گئے۔ عمران خان سمیت بہت سے لوگ ان کو تلاش کرتے رہے، کسی کو نہیں پتا چلا کہ وہ کہاں گئے، لیکن بالآخر ہم نے ان کو برآمد کر لیا ہے، اور برآمد کیا ہے محبوب کے قدموں سے۔ یہ بڑی دلچسپ اور ایکسکلوزیو سٹوری ہے، یہ آج کے پروگرام میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور پھر جناب پنجاب سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے خاتمے کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے اراکین اسمبلی ادھر ادھر ہو گئے، اور ان کو کس کے ذریعے ادھر ادھر کیا گیا ہے، یہ بھی ایکسکلوزیو خبر آپ کے ساتھ شام شیئر کریں گے۔ اور پھر جناب مرشد پاک بشرا بی بی کی ایک اور آڈیو لیک ہو گئی ہے۔ وہ آڈیو تو اب لیک ہوئی، لیکن مرشد پاک کو ان کے جنات نے نہیں بتایا، اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان کے جنات نے ان کو ایک پہلے واقعے کی خبر دی تھی، وہ کیا خبر تھی۔ اور پھر جناب مصطفیٰ نواز کھوکھر نے پاکستان پیپلز پارٹی چھوڑ دی ہے۔ انہوں نے پیپلز پارٹی کیوں چھوڑی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ اپنی عزت پر وہ کمپرومائز نہیں کر سکتے، یہ معاملہ کیا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین، آپ کو بتائیں گے چودھری پرویز الہی کے حوالے سے بڑی دلچسپ خبر ہے، اور پھر وہ جو پنجاب سے پی ٹی آئی کا فراغت کا فیصلہ اور ان کے بندے آگے پیچھے ہوئے ہیں وہ بھی بتائیں گے۔ لیکن ذرا اس سے پہلے ان دو خبروں کی طرف ہم چلتے ہیں۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر نے پیپلز پارٹی چھوڑ دی۔ پہلے انہوں نے جو بلاول بھٹو کے یہ پہلے ترجمان تھے، انہوں نے ترجمانی چھوڑی، اس کے بعد پھر انہیں کہا گیا کہ وہ سینیٹرشپ سے استعفیٰ دے دیں، تو انہوں نے فوری طور پہ سینیٹرشپ سے استعفیٰ دے دیا، اور آج انہوں نے باقاعدہ طور پہ پیپلز پارٹی کو چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ ساتھ ہی ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کی اگلی منزل کون سی ہے، لیکن انہوں نے یہ بڑی واضح طور پہ بات کہی کہ انہوں نے کہا کہ میں چونکہ اپنی سیلف رسپیکٹ پر، اپنی عزت پر کمپرومائز نہیں کر سکتا، سمجھوتا نہیں کر سکتا، اس وجہ سے میں پارٹی چھوڑ رہا ہوں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا، بہت ساری چیزوں میں انہوں نے کہا کہ جو موجودہ حکومت ہے اس میں اور پچھلی عمران خان کی حکومت میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ بھی وہی کچھ کر رہی ہے جو کہ پچھلی حکومت کر رہی تھی۔ ان کا اشارہ جو ہے وہ ان گرفتاریوں کی طرف، ان مقدمات کی طرف تھا جو کہ عمران خان صاحب کے دور میں کی گئی، اور مصطفیٰ نواز کھوکھر کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے علی وزیر کی گرفتاری کے حوالے سے اس وقت بھی آواز اٹھائی تھی، آج بھی وہ اندر ہیں، ان کو پھر رہا نہیں ہونے دیا جا رہا۔ پھر انہوں نے کہا کہ مریم نواز کے خلاف کی گرفتاری پر بھی انہوں نے آواز اٹھائی تھی، انہوں نے فریال طالپور کی گرفتاری پر بھی آواز اٹھائی تھی۔ اسی طرح وہ اب انہوں نے اعظم سواتی کی گرفتاری، شہباز گل کی گرفتاری، ان پر آواز اٹھائی، اور چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ان کی آزادانہ رائے پسند نہیں ہے تو اس وجہ سے انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو چھوڑ دیا۔ لیکن جو ایک امکان تھا کہ شاید وہ مسلم لیگ نون کو جوائن کریں، کیونکہ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جو ان کے والد صاحب تھے مرحوم حاجی نواز کھوکھر، وہ نواز شریف کی 90s کی وزارت عظمیٰ کے دوران ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی تھے، اور مسلم لیگ نون میں تھے اور بڑے سرگرم تھے۔ اور پھر ایک دن اچانک اس کے بعد جب وہ ان کی حکومت ختم ہوئی اور ایک دن اچانک نواز کھوکھر صاحب لاپتہ ہو گئے، اور وہ جب برآمد ہوئے تو وہ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہے تھے اور اعلان کرتے کہ وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں، اور ان کا چہرہ بتا رہا تھا کہ ان سے وہ خوشی سے وہ پریس کانفرنس نہیں کر رہے، لیکن بہرحال وہ پھر مرتے دم تک پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ رہے۔ اور اب مصطفیٰ نواز کھوکھر کے بارے میں یہ امکان پایا جاتا ہے کہ شاید وہ واپس اپنے والد کی پرانی پارٹی میں چلے جائیں، لیکن جو ان کی آج کی گفتگو ہے اس سے نہیں لگتا کہ وہ ادھر جا رہے ہیں۔ اگر اس وقت ویسے تحریک انصاف ان کو آفر کرے تو شاید وہ اس آفر کو ایکسیپٹ کر لیں گے، یہ ہمارا خیال ہے، ممکن ہے یہ میری رائے یہ غلط ہو، لیکن بہرحال مصطفیٰ نواز کھوکھر نے آج پاکستان پیپلز پارٹی باضابطہ طور پر چھوڑ دی ہے۔ دوسری طرف مرشد پاک بشرا بی بی کے جناب معاملات کھلتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ وہ کسی سویٹر کو دھیر دیا جائے ایک طرف سے تو اس کا دھاگا کھینچا جاتا ہے، دھاگا ختم نہیں ہوتا، وہ کھلتا ہی چلا جاتا ہے، کچھ ایسا ہی معاملہ توشہ خانہ کے حوالے سے ہے۔ توشہ خانہ کے معاملات کے اتنے پہلو سامنے آ رہے ہیں کہ وہ کھلتے ہی چلے جا رہے ہیں، بند ہونے میں، رکنے میں نہیں آ رہے، روز ایک نئی چیز نکل رہی ہے، روز ایک دن میں کئی چیزیں نئی نکل رہی ہیں۔ آج بھی ان کی ایک آڈیو لیک ہو گئی جس میں وہ بنی گالا کے کسی جو ایک ملازم ہے نعیم نام کا، اس سے وہ بات کری اور انہوں نے کہا کہ تم کون ہوتے ہیں توشہ خانہ سے آنے والی جو چیزیں ہم نے ادھر گھر میں منگوائی ہیں بنی گالا میں، ان کی تصاویر اتارنے والے۔ خیر اس کی بڑی ڈیٹیل ہے، لیکن مختصر بات اتنی ہے کہ وہ اس چیز پہ بڑی برہم تھی کہ وہ اس نے کیوں آنے والی چیزوں کی تصویر اتارنے کی جسارت کی، اور ساتھ اس نے کہا کہ جو چیز آ رہی ہے اس کی تصویر اتارنی، وہ تو سیدھی میرے پاس آ رہی ہے، جو باہر جائے اس کی تصویر اتارنی ہے۔ اور پھر ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ آئندہ سے تم گھر میں داخل نہیں ہوگے۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس کو ملازمت سے برطرف بھی کر دیا گیا، اور اس سے پہلے عمران خان صاحب نے اس کو پرائم منسٹر ہاؤس میں جاب بھی دلوائی تھی، کیونکہ وہ پہلے بھی بنی گالا کی ملازم تھے۔
بشرا بی بی جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر مرشد پاک کے نام سے مشہور ہے. یہ تو ہمیں ان کی پچھلی آڈیو لیک سے پتہ چلا جو کہ زلفی بخاری سے ان کی آڈیو لیک تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ گھڑیاں وغیرہ بیچنی ہیں اور انہوں نے کہا تھا جی مرشد پاک بھیج دوں گا. تو پتہ چلا کہ بشرا بی بی کو پاکستان تحریک انصاف کے اندر مرشد پاک آ جاتا ہے. یہ مرشد پاک جناب بڑے زبردست مرشد ہیں اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی جنات ونات بھی ہیں. اور ہم نے ایک دفعہ خبر دی تھی کہ ایک بنی گالا کا ایک ملازم تھا, اس کو پکڑا تھا اور بعد میں تو خیر وہ اس کی پریس کانفرنس بھی ہو گئی تھی. ہم نے البتہ پہلے سٹوری بریک کر دی تھی. وہ ملازم انہوں نے پکڑا تھا اور اس کو پکڑا اس طرح تھا کہ بھئی یہ عمران خان صاحب کے بیڈ روم کے اندر کوئی ریکارڈنگ ڈیوائس لگا رہا تھا. اور ڈاکٹر شہباز گل جو اس وقت چیف آف سٹاف تھے عمران خان صاحب کے, انہوں نے اس کے منہ پہ کپڑا ڈال کے اس کو ساتھ بٹھا کے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور بعد میں اس کو پولیس کے حوالے کر دی. لیکن پولیس نے اس کو چھوڑ دیا تھا. چھوڑ اس لیے دیا تھا کہ اس کے خلاف درخواست کوئی نہیں دی گئی تھی, خالی ملازم حوالے کیا گیا تھا. تو اس کے بعد جب یہ ہوا سارا معاملہ تو اس وقت بھی ایک بڑا حیران کن انکشاف ہوا تھا کہ جب اس ملزم کو پکڑا گیا, اس ملازم کو کہا گیا کہ تم نے یہ ڈیوائس تم نے لگائی ہے, اور وہ مانا. اور وہ کس بات پہ مانا؟ وہ اس بات پہ مانا کہ مرشد پاک نے اس کو بتایا تھا کہ جی مجھے جنات نے بتایا کہ یہ ڈیوائس تم نے لگائی ہے, اور وہ بندہ مان گیا. تو پھر یہ ایک صورتحال اس وقت بنی تھی کہ مرشد پاک کو جنات نے اس وقت خبر دے دی تھی. لیکن ابھی لگتا ہے کوئی جنات بیچارے کوئی کہیں اور بزی ہیں یا ان کے اختیارات کم ہو گئے ہیں. وہ اب مرشد پاک کو یہ نہیں بتا پا رہے کہ یہ آڈیوز کدھر سے لیک ہو رہی ہیں ساری, کیونکہ دن بدن روز بروز آڈیوز لیک ہوتی جا رہی ہیں اور کام یہ رہتا جو ہے یہ پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے اور یہ دھاگا جو ہے وہ کھلتا ہی چلا جا رہا ہے. یہ پورے ہی لگتا ہے کہ وہ کہتے ہیں پوری سویٹر ہی کھول دے گا, لیکن یہ دھاگا بھی ختم ہونے میں نہیں آ رہا, کیونکہ توشہ خانے کے حوالے سے روزانہ کی بنیاد پر درجنوں واقعات سامنے آ رہے ہیں کہ یہ بھی گیا, وہ بھی گیا, یہ بھی لے لیا, وہ بھی لے لیا, وہ بھی بھیج دیا, وہ بھی بھیج دیا. لگتا ہے توشہ خانہ نہیں, کوئی او ایل ایکس والوں کی کوئی دکان تھی عمران خان صاحب نے لگا دی قومی خزانے پر. تو بہرحال یہ اب حکومت جو نہیں پریس کانفرنس تو کری جا رہی ہے, لیکن ابھی تک کارروائی جو ہے توشہ خانہ کے حوالے سے حکومت کی طرف سے اس حوالے سے ابھی تک نہیں کی گئی, جو کہ اگر ایسی توشہ خانہ میں لوٹ مار ہوئی ہے تو ضرور کارروائی ہونی چاہیے. الیکشن کمیشن والے معاملات تو کچھ اور ہیں, لیکن ایک توشہ خانہ ایک سرکاری خزانہ ہے, سرکاری خزانے کو نقصان پہنچانے کے جرم میں براہ راست فوجداری مقدمہ بنتا ہے, اور حکومت جو ہے وہ مقدمہ عمران خان صاحب کے خلاف درج کرنے سے گریز کر رہی ہے. کیوں گریز کر رہی ہے, اس چیز کا جواب ان سے مانگا جانا چاہیے. آگے بڑھتے ہیں جناب اس خبر کی طرف. دو جو امپورٹنٹ خبریں میں نے آپ کے ساتھ شروع میں شیئر کی تھی. ایک تو جناب پنجاب سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا بستر گول کرنے کا فیصلہ ہو گیا ہے, یہ خبر ہے جناب. اور اس خبر کے حوالے سے کچھ تفصیلات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ متعدد جو اراکین صوبائی اسمبلی ہیں پنجاب کے, وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے ادھر ادھر ہو جائیں گے. اس حوالے سے دو حکمت عملیاں بنائی گئی ہیں. ایک حکمت عملی تو یہ بنائی گئی ہے کہ تحریک عدم اعتماد لائی جائے گی پنجاب حکومت کے خلاف, وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز لائی کے خلاف. اور دوسری حکمت عملی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی جو کہ ادھر ادھر ہو گئے ہیں, بلکہ ادھر ادھر مبینہ طور پہ کر دیے گئے ہیں, ان سے استعفے دلوا دیے جائیں گے. تو وزیر اعلیٰ اکثریت کھو بیٹھیں گے اور پھر گورنر ان کو کہہ سکتے ہیں کہ جی اب آپ اعتماد کا ووٹ لیں, اور اعتماد کا ووٹ جب نہیں ملے گا تو معاملات گڑبڑ ہو جائیں گے. دوسری طرف چودھری پرویز لائی اور مونس لائی مسلسل عمران خان صاحب کو جب وہ گولی کروا رہے ہیں, عمران خان صاحب روز ان کو بلا کے پوچھتے ہیں کہ جناب وہ اسمبلیاں توڑنی ہے, تو وہ کہتے ہیں خان صاحب توڑ دیں گے, جب آپ حکم دیں گے توڑ دیں گے, لیکن توڑتے نہیں ہیں. لیکن یہ وجہ ہے, وہ وجہ ہے, دائیں ہے بائیں ہے. اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیں کہ آج بھی جو چودھری پرویز لائی اور مونس لائی نے جو بیانات دیے, جو عمران خان صاحب سے کل ملاقاتیں کی مونس لائی نے 2 عدد, ان کے بعد میں نے کہا جی جب خان صاحب کہیں گے اسمبلی توڑ دیں گے, یہ 2-4 دن کی بات ہے. تو پھر یہ جو طویل المدتی منصوبے ہیں وہ پرویز لائی صاحب روزانہ شروع کر رہے ہیں. اب کل بھی کوئی میرا خیال درجن بار نئے منصوبے انہوں نے شروع کیے, جیسے ان کا ایک روٹین کا معاملہ ہوتا ہے, اسی طرح انہوں نے اپنے لیے ایک نیا جہاز بھی آرڈر کیا ہوا ہے کہ جی وہ پرانے جہاز میں اب کام نہیں چلتا, نیا جہاز ہونا چاہیے وزیر اعلیٰ پنجاب کے پاس. اب یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ رینٹ پہ لیا جائے گا, جہاز جا کے خریدا جائے گا, لیکن بہرحال جہاز نیا لینے کی بات ہو رہی ہے یا جہاز تبدیل کرنے کی بات ہو رہی ہے. میں وہ پرواز والے جہاز کی بات کروں جس میں سفر کیا جاتا ہے. اچھا, یہ اب سارا کچھ پرویز لائی سب کر رہے ہیں, اور اندر ہی کھانے وہ عمران خان صاحب کو یہ بھی بتا رہے ہیں اور مونس لائی بھی کہ جناب یہ آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ بھی خلاف ہیں, ہماری پارٹی کے لوگ بھی خلاف ہیں اسمبلی توڑنے کے. آپ اگر اسمبلی توڑنے کے ہمیں کہیں گے تو یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. اب جو موجاں لگیاں پئی ہیں پنجاب کے اندر یہ ختم ہو جائیں گیاں, جو مقدمے جناب آپ کے خلاف دوبارہ کھل جائیں گے, یہ جو آپ کو تحفظ سرکاری حاصل ہے یہ ختم ہو جائے گا, جو اسلام آباد کے مقدمے ہیں ان میں آپ کی گرفتاری پنجاب سے ہو جائے گی, آپ پنجاب میں اس طرح آپ بیٹھ نہیں سکتے جس طرح کہ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں. بہت سارے مائنس پلس عمران خان صاحب کو بتائے جا رہے ہیں. ساتھ ہی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب
آپ جب کہیں گے ہم اسمبلیاں توڑ دیں گے، یہ حکومت آپ کی امانت ہے، لیکن وہ بات ہے صدقے جاؤں پکڑائی نہ دوں، تو یہ دونوں باپ بیٹا جو ہے سر عمران خان کو پکڑائی نہیں دے رہے۔ اچھا اب وہ پکڑائی نہیں دے رہے، تو یہ جو میں نے آپ سے عرض کی کہ پنجاب سے پی ٹی آئی کی حکومت کو فارغ کرنے کا فیصلہ کیا گیا، یہ جناب فیصلہ ہوا، اور یہ جن لوگوں نے ان کو پاکستان تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی توڑ کے دیے ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ جناب 3 مین گروپ ہیں، ایک علیم خان کا گروپ ہے، ایک چھینا گروپ ہے، اور ایک جہانگیر کا گروپ ہے۔ یہ وہ گروپ ہیں جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے جو سٹنگ ایم پی ایز ہیں ان کو ادھر ادھر کرنے، یعنی کہ ان کی وفاداریاں تبدیل کروانے کا جو ہے وہ فریضہ انجام دیا ہے مبینہ طور پر۔ تو یہ جناب اب پنجاب کی حکومت کسی بھی وقت اچانک گر سکتی ہے۔ اب اس چیز کی جو ہے بھنک جو ہے وہ چودھری پرویز الہی کو بھی ہو گئی ہے، اور پرویز الہی صاحب آج پھر پراسرار طور پر لاپتہ ہو گیا۔ اب ہم اس خبر کی طرف آ رہے ہیں جو ہماری آج کی مین ایکسکلوسیو سٹوری ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دن قبل بھی چودھری پرویز الہی صاحب اچانک لاہور سے پراسرار طور پر لاپتہ ہو گئے تھے، اور پھر وہ برآمد ہوئے تھے جناب اسلام آباد سے، اور کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ اسلام آباد آئے ہوئے تھے۔ اسی طرح جناب آج پھر کام ہوا، لیکن آج جو چودھری پرویز الہی نے کام کیا وہ پہلے سے زیادہ خفیہ کام تھا، کیونکہ پچھلی دفعہ پتہ چل گیا تھا، وہ ہم جیسے ناچیز رپورٹروں نے بھی سٹوری بریک کر دی تھی کہ چودھری پرویز الہی صاحب کب آئے، کس سے ملے، کتنے بجے آئے، کتنے بجے گئے۔ تو آج انہوں نے تھوڑی سی زیادہ احتیاط برتی، اور جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت چودھری پرویز الہی صاحب نور خان ایئر بیس پہ موجود تھے واپس لاہور جانے کے لیے، اور یا تو وہ پرواز کر چکے ہوں گے یا پرواز کرنے والے ہوں گے جس وقت میں یہ ریکارڈ آپ سے کروا رہا ہوں پروگرام۔ تو چودھری پرویز الہی صاحب نے آج اپنی آمد کو بالکل خفیہ رکھا جی، جو پنجاب کی جو ایجنسیاں ہیں، پولیس ہے، ان سے بھی خفیہ رکھا گیا، اور چودھری پرویز الہی صاحب انتہائی خاموشی سے نور خان ایئر بیس پر پہنچے۔ یہاں پہنچنے کے بعد وہ جڑواں شہروں کے ایک بڑے امپورٹنٹ آفس میں گئے، اور وہی آفس وہ جو ان کے لیے در محبوب ہے چودھری پرویز الہی صاحب کا۔ آپ نے سنا ہوگا وہ جو عمل شامل لکھتے ہیں کہ محبوب آپ کے قدموں میں، لیکن پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ خود محبوب کے قدموں میں پہنچ جاتے ہیں، کہتے ہیں محبوب ہمارے قدموں میں نہیں، ہم محبوب کے قدموں میں جائیں گے۔ تو چودھری پرویز الہی صاحب جو ہے وہ محبوب کو بالکل نہیں چھوڑے جناب، اور وہ پھر پہنچے محبوب کے پاس، اور ان کو بتایا کہ جناب وہ دیکھو عمران خان کی کر رہا ہے، وہ ادھر سے یہ حکومت بھی گرائی جا رہی ہے، تو میرا کی بنے گا؟ اب چودھری صاحب کو تو اپنی پڑ گئی ہے نا جی۔ تو چودھری صاحب جو ہے ان کے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ جب نیوٹرل ہوتی ہے تو چودھری کو سمجھ کوئی نہیں آتی کہ ہم نے پھر کرنا کیا ہے، اور وہ کنفیوز ہوتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ جب پہلے بھی ہوا تھا کہ جب ان کو کہا گیا کہ آپ اپنی مرضی سے فیصلہ کریں، تو وہ انہوں نے اپنی مرضی سے فیصلہ کرنے میں بڑا وقت لگا دیا، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم کدھر جب فیصلہ کر لیا، اور اینڈ ٹائم پہ پھر محبوب کا فون آ گیا، اور پھر محبوب کے فون کے اوپر چودھری صاحب جو نہیں ہے وہ جسے کہتے ہیں آزم بنی گالا ہو گئے، اور آج پھر وہ محبوب کے قدم میں پہنچے ہیں، کیونکہ چودھری صاحب کو سمجھ کچھ نہیں آ رہی کہ اب میں نے کرنا کیا ہے، اسمبلی ہم نے توڑنی ہے، میں نے نہیں توڑنی ہے، میری حکومت جائے گی آگے، میرا کیا بنے گا۔ سیاسی یتیموں والی حالات ہے جی، جتنے لوگ تھے نا گیٹ نمبر 4 کے ساتھ منسلک، وہ سارے سیاسی یتیموں کی طرح پھر رہے ہیں، یہاں بھی کچھ ایسی صورتحال ہے۔ لیکن چودھری صاحب بڑے مستقل مزاج آدمی ہے جی، وہ جو ہے وہ اپنے محبوب کے قدموں میں خود پہنچ جاتا ہے، محبوب کو قدموں میں لانے کی کوشش نہیں کرتے، یہ چودھریوں کی خوبی ہے۔ اور وہ آج پھر وہاں پہ پہنچے، اور ہماری اطلاع کے مطابق 6:30 بجے وہ پہنچے، اور تمام اپنی پولیس فورس کو، اپنی صوبے کی ایجنسیوں کو چکمہ دیتے ہوئے مبینہ طور پر، اور اپنے محبوب کے قدموں میں جا پہنچے۔ اس دوران ہمیں یہ اطلاع ملی کہ عمران خان صاحب لاہور میں ان کو تلاش کرواتے ہیں، جی پتہ کرو وزیر اعلیٰ پنجاب کدھر گیا، اور چودھری پرویز الہی کا پتہ کچھ نہیں چل رہا تھا، رات 9 بجے تک تو کم از کم نہیں پتہ چل رہا تھا۔ تو اس کے بعد اب چودھری صاحب واپس لاہور پہنچ گئے ہوں گے یا پہنچنے والے ہوں گے، تو پھر ان کو پتہ لگ جائے گا کہ چودھری صاحب واپس آ گئے ہیں۔ لیکن چودھری صاحب نے اپنے آنے کا کسی کو بتایا اور نہ ہی کسی کو جانے کا بتایا۔ دیکھتے ہیں کہ وہ جو مقصد حاصل کرنے کے لیے محبوب کے قدموں میں پہنچے تھے، اب وہ مقصد حاصل کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے، اپنی حکومت بچا پاتے ہیں یا نہیں بچا پاتے، اپنی اسمبلی بچا پاتے ہیں یا نہیں بچا پاتے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔